السلام علیکم، میں ہوں عرفان حیدر اور آج کا میرا موضوع بہت اہم ہے اور وہ موضوع یہ ہے کہ ڈپریشن اور پوئٹری کا کیا تعلق ہے۔ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے اشعار کا استعمال بہت پرانے عرصے سے جاری ہے۔ ہمارے ہاں علم کا مرتبہ اس بات سے ظاہر ہوتا تھا ہمارے کلچر میں، ہماری ثقافت میں، کہ ہم حسب حال اپنے خیالات کا اظہار کسی گرینڈ ماسٹر، کوئی اساتذہ کے کلام میں سے ایک برمحل شعر کے ساتھ کس طرح کرتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ کیفیت ختم ہو گئی ہے۔ اس کے اندر جو لوگ اور ایک قدم آگے جائیں تو پہلا تو سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو کوئی نہ کوئی موقع محل کے لحاظ سے کوئی شعر کہہ سکے، کسی بڑے آدمی کا، اساتذہ کا، مشہور۔ اس کا دوسرا لیول یہ ہوتا تھا جس میں لوگ خود اپنے جذبات اور احساسات کو اپنی شاعری سے، اپنے شعر سے اظہار کیا کرتے تھے، اور یہ تقریباً سب پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ کر لیتے تھے۔ پڑھے لکھے کا مطلب اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ آدمی اسکول میں گیا ہے۔ آج کل کے دور میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جب کوئی بری بات لگتی ہے تو ہم اس کو دل میں لے کر اڑ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی طریقہ نہیں بن پاتا کہ اس کا ہم ایک اچھا جواب کیسے دے سکیں۔ خاص طور پر بھری محفل نے کسی نے فقرہ چست کیا، آپ کو برا لگا، تو آپ کیا اس کا جواب کوئی ایک برمحل شعر سے دے کر اس محفل کو زعفران بھی بنا سکتے ہیں اور وہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی غم میں ہو، حزن میں ہو، کوئی پریشانی کے اندر ہو، تو وہ شعر جو ہے اس وقت اس کو بہت زیادہ ریلیف دیتا ہے۔ کسی کا انتقال ہوا، آپ نے اس کے اوپر ایک شعر کہہ دیا، کسی کو کوئی تکلیف کا احساس ہوا، اس کے اوپر ایک برمحل شعر کہہ دیا۔ آپ کسی بہت حسین موسم میں اپنے ساتھی کے ساتھ ہیں تو اس وقت کوئی رومانٹک شعر کہہ دیا۔ انفارچونیٹلی آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے، اور اس وقت میں آپ کے سامنے ایک اپنے دادی کے کاغذات میں سے ایک ایکسچینج بتاؤں گا۔ یہ 1950 کا ایک صفحہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس صفحے کے اندر میری دادی نے ایک بند ان کو میری دادی کے 2 کزنز کے درمیان یہ ایکسچینج ہے۔ ایک کزن جو ہیں وہ نثار حیدر صاحب، وہ انڈیا میں رہ گئے ہیں، اور دوسری کزن جو ہیں وحیدہ بیگم صاحبہ، وہ پاکستان ہجرت کر کے آ گئی ہیں۔ یہ دونوں کزن ہیں اور میری دادی کے کزنز ہیں۔ تو ان کی ڈائری کا یہ صفحہ ہے جس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عید کے موقع پر پیغام تھا جو برادر نثار حیدر نے، یعنی کہ وہ اس فیملی کے اس حصے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو انڈیا میں رہ گیا تھا، اور وحیدہ صاحبہ جو ہیں یہ اس سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں جو ہجرت کر کے پاکستان آیا تھا۔ یہ 1950 یعنی کہ پارٹیشن کے 3 سال بعد کی بات ہے، اور یہ عید کا موقع ہے۔ 19 ستمبر کا یہ تحریر ہے، 19 ستمبر غالباً عید تھی، اور یہ جو اشعار ہیں 2، یہ نثار حیدر صاحب نے نیٹور ضلع بجنور سے یہ ارسال کیے اپنی کزن وحیدہ کے نام۔ غربت سے بہی فزوں ہے یہ اپنے وطن کی عید، اہل چمن ہیں جب نہیں پھر کیا چمن کی عید، پروانہ ہائے خاک وطن بے قرار ہے، پروانہ ہائے خاک وطن بے قرار ہیں، جب شمع انجمن نہ ہو تو کیا انجمن کی عید۔ اب یہ جو شعر ہے کہ ایک عید کا موقع ہے اور لوگ جو ہیں، جو عزیزان وطن ہیں، وہ وطن چھوڑ کر جو جا چکے ہیں، ان کو یہ اپنی تنہائی کا
احساس یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو ان کی کزن وحیدہ کا پاکستان سے جواب ہے، وہ بھی منظوم ہے، اور وہ 3 اشعار ہیں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اپنا وطن وہی ہے کہ عزت جہاں ملے، بے خوف بے خطر ہو ہر ایک مرد و زن کی عید، آ جا کے چشم ہائے عزیزاں ہے شرف راہ، تجھ بن تھی ان کی عید بھی رنج و محن کی عید، تجھ بن تھی ان کی عید بھی رنج و محن کی عید، اپنا چمن بھی چھوڑا خیاباں بھی چھٹ گیا، جب گل کو راس آئی نہ اپنے چمن کی عید۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورت انداز میں ان دونوں افراد نے اپنے جذبات اور خیالات کا احساس کیا ہے۔ جب میں اس شاعری کے ایکسچینج کو دیکھتا ہوں، پھر میں پچھلے 30 سال کراچی کے اندر جو وائلنس ہوتی ہے وہ دیکھتا ہوں، اور میں پچھلے 7-8 سال سے سیاست کے اندر ایک دوسرے کے اوپر جو پہلے اشعار کے ذریعے فقرے چست کیے جاتے تھے، اس کو گالم گلوچ، استہزاء، تھکڑ پن اور تذلیل، تحقیر اور کے ذریعے، تنابزو بالالقاب کے ذریعے اس بات کو کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس وہ اشعار نہیں ہیں، وہ افکار نہیں ہیں جس کے اندر ہم اپنے خیالات کا ایک مہذب طریقے سے اظہار کر سکیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، جیسے کراچی میں 30 سال میں تھا کہ جب کوئی ڈیفرنس ہوتا تھا تو دوسرے کو اڑا دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا، ٹارچر کر دیا جاتا تھا، اور یہی کام آج کل ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ ڈیٹیریشن ہے ہمارے کلچر میں، ہمارے اخلاق میں، جو ہماری اس بے بذاتی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اظہار کر رہا ہے، کہ جو اب ہمارے پاس نہ وہ الفاظ رہ گئے ہیں، نہ وہ انداز رہ گیا ہے، نہ وہ خیالات کو خوبصورت طریقے سے اپنے دل کی بات کہنے کا ہمیں طریقہ آتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ شکریہ۔